یہ چیپٹر جو ہے ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. 2 چیپٹرز تقریباً اس میں ہیں، یا 3 چیپٹرز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بیسڈ کرتے ہیں. اس کو بریک کیا گیا ہے جس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے. بزنس جس انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتی ہے ہم نے ان کو انالائز کرنا ہے اور ان کا ایفیکٹ دیکھنا ہے کہ ایک بزنس پہ کیا پڑتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی جو ہے ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جو ہمیں افیکٹ کرتا رہتا ہے. جیسے ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں افیکٹ کرتے ہیں. ہم کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو ہم ایک بات جو ہے کامنلی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ ہمارا کیا ہے؟ سراؤنڈنگ ہے جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے یا کوئی بھی جو ہے فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے سراؤنڈنگ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ مجھے جو ہے افیکٹ تو نہیں کر رہا، کیا میرے ڈیسیجن سے جو ہے ان پہ کوئی افیکٹ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. اگر انوائرمنٹ میں کوئی چینج آ جائے گا تو کیا مجھ پہ اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. اور اگر وہ جو ہے چینج پر افیکٹ پڑتا ہے تو میں نے اس کو جو ہے اوور کم کیسے کرنا ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی کی جو سچویشن ہے کرونا کی، اس میں کیا ہے انوائرمنٹ آپ کا جو ہے آپ کے لیے خطرناک ہے باہر جانا. آپ انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کے اکارڈنگلی جو ہے باہر جب نکلتے ہو تو دیکھتے ہو کہ مجھے جو ہے کون کون سی چیزیں افیکٹ کر سکتی ہے. آپ جو ہے کیا کرتے ہو؟ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہو، آپ جو ہے اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہو. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے جو رولز بتائے ہوئے پالیسیز بنائی ہیں کہ جو ہے فضول کوئی نہیں پھرے گا، باہر جو ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. تو اب ان سب چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ ایک انڈیویجول بندہ جو ہے انالائز کرتا ہے جب وہ باہر گھر سے نکلتا ہے. اسی پرسپیکٹیو کو ہم کیا کرتے ہیں جب آرگنائزیشن میں پٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن وہ بھی جو ہے ایک باڈی ہے. میں نے وہ کہا کہ جس کو ہم آرٹیفیشل پرسن بھی کہتے ہیں کمپنی کو. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک آرٹیفیشل پرسن ہے جس کو اپنے سراؤنڈنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ سراؤنڈنگ میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا، وہ اس کو رسپانس کیسے کرے گا. اس کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 قسم کے انوائرمنٹس ہوتے ہیں، ایک انٹرنل ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے. انٹرنل تو ہمارا اپنے کمپنی کے اندر کا انوائرمنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو آپریٹ کرتے ہیں، جس میں ہم نے لیڈرشپ سٹائلز وغیرہ پڑھے کہ وہ کس طریقے سے ہم مینیج کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو ہے پالیسیز کیا ہے، ہماری کمپنیز کے جو ہے رولز کیا ہیں، ہماری کمپنی کی جو ہے کس طریقے سے تمام کے تمام جو ہے آپریشنز کام کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو انالائز کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے ہمیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے جو سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے وہ ہمارے اوپر کیسے افیکٹ کرے گا، اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں سے کچھ جو ہے پہلے جو ہم نے فیکٹر اٹھایا ہوا ہے وہ ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز. یہ ہمارا جو ہے کانٹینٹ ہے اس چیپٹر کا، جس میں ہم نے کیا کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا 3 چیزوں کو. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹل انالیسس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انوائرمنٹل انالیسس کے اندر ہم نے پہلا پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل انالیسس، جس میں ہم کیا کریں گے، پولیٹیکل سسٹمز کو دیکھیں گے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد لیجسلیشن کو دیکھیں گے، قانون جو ہمارے پاس بنائے گئے ہیں جس میں امپلائیز کی پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے، ڈیٹا پروٹیکشن اور سیکیورٹی کا ذکر آتا ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی میئرز جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور کنزیومر کی پروٹیکشن کا ہم نے کیا کرنا ہے، ڈسکشن کرنا ہے. چھوٹا سا ہے لیکن کافی ان ڈیپتھ چیپٹر ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا سلو جائیں گے. اس میں جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگے گا. سو ہم تھوڑا سا سلو جائیں گے تاکہ جو ہے آپ ان ٹرمینالوجیز کو گین کر سکو. پیپر کے پرسپیکٹیو سے بھی امپورٹنٹ چیپٹر ہے. سو ہم نے جو ہے انوائرمنٹ کا ذکر کر لیا. کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آرگنائزیشن کو اپنے انوائرمنٹ کا جو ہے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے، سارا ٹائم ان کے ساتھ انٹریکٹ رہنا ہے. اور انہی چیزوں کو جو ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس میں 4 امپورٹنٹ باتیں آ جاتی ہیں. پہلا آپ کے پاس آ جاتا ہے پولیٹیکل. ٹھیک ہے، جس کا جو ہے ہم سیپریٹ کر لیں اس سے تو لیگل فیکٹرز الگ ہو جاتے ہیں. دوسرا اکنامک فیکٹرز. تھرڈ آپ کے پاس ہے سوشل، جس کے اندر جو ہے ڈیموگرافک آ جاتا ہے، کوئی اس کو سیپریٹ کر دیتا ہے.
اور پھر ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل فیکٹرز. سو پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز تو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. اکنامک جو ہے فیکٹرز ہمارے پاس کمنگ چیپٹرز میں ہیں, اور سوشل اور ٹیکنالوجیکل فیکٹرز جو ہے چیپٹر 8 میں. میں نے آپ کو کہا نا کہ 3 چیپٹرز پہ بیسڈ ہی ہے, کیونکہ ہر ایک جو ہے انوائرمنٹل فیکٹر کو ہمیں کافی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ہے, جس کو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کی یہ جو ایکرونیمز دیکھیں تو پہلا ورڈ جو ہے ان کا پی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, دوسرا ای سے, ایس سے, اور پھر ٹی سے. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کے جو فیکٹرز کے پہلے ورڈز ہیں ان کو لے کے ہم نے آسانی کرنے کے لیے, تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے, ہمیں جو ہے یاد رہیں, تو ہم نے کیا کر دیا, ان کے پہلے الفابیٹس کو لے کے ملا دیا, ایک ایکرونیم ڈیفائن کیا جس کو ہم کہتے ہیں پیسٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم جو ہے پیسٹ انالیسس بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اس کو پیسٹل انالیسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پیسٹل انالیسس کیوں کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے پولیٹیکل میں سے جو ہے لیگل کو الگ کر دیا, کہ پولیٹیکل الگ ہے اور لیگل فیکٹرز الگ ہیں. جیسے ہمارے اس چیپٹر کا نام بھی ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز. کسی نے اس کو اسٹیپ انالیسس کا, جو ہے پیسٹ انالیسس کا جو ہے اور ارینج فارم ہے, کہ انہوں نے جو ہے اس کو آسان کرنے کے لیے اسٹیپ بنا لیا. پھر کسی نے جو ہے اس کو کہا کہ پیسٹل انالیسس ہے. ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایکولوجیکل یا انوائرمنٹل بھی آ جاتا ہے, کہ وہ بھی ایک فیکٹر ہے, جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سراؤنڈنگس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن کیسے ہے اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ, ہم اس میں جو ہے انٹریکشنس کیسے کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھا. سو پیپر میں اگر آپ کے پاس کویسچن جو ہے نیومیریکل میں آ جاتا ہے, پیسٹل انالیسس کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا اسٹیپ انالیسس کے آپ کو کہیں کہ جی اس کا آرڈر فارم کیا ہوگا, یا جو ہے آپ سے پوچھا جائے کہ جی اسٹیپ انالیسس میں ہم کرتے ہیں تو اس میں سے کون کون سے فیکٹرز آ جاتے ہیں, تو سیم وہی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ہے جو پیسٹ انالیسس کے فیکٹرز تھے وہی اس کی ایبریویشن ہے, کہ سوشل یہاں پہ پہلے ہو گیا, ٹیکنالوجی بعد میں ہو گئی, پھر اس کے بعد جو ہے اکنامک ہو گیا, اور پھر ہم نے پولیٹیکل کو آخر میں کر دیا, یا جو ہے پیسٹل انالیسس آ سکتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے 3 قسم کے ورڈ جو ہیں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں بنانے کے لیے, تاکہ ہمیں یاد رہیں کہ کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ہمارا جو کام ہے میجر, جس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل اینڈ اس کے ساتھ ہے, لیگل کے ساتھ ہے. لیکن ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ذریعے سے کیا کیا ہوا ہے, ان چاروں کے چاروں جو ہے جو فیکٹرز ہیں اس کو انالائز کیا ہوا ہے, تاکہ آپ کو بیسک آئیڈیا ہو جائے کہ اس سے ہمارا جو ہے کیا مطلب ہوتا ہے, کیا مراد ہے ہمارے یہ جو ہے پیسٹ انالیسس سے. تو کہتا ہے کہ ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, ہالج فرم, وہ کیا کرتی ہے کہ جو ہے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے, ٹھیک ہے, شپمنٹس وغیرہ کرتی ہے. تو اس کو کس چیز کے جو ہے انوائرمنٹ میں خیال رکھنا پڑے گا. اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل سچویشن میں کیا ہے اس کے لیے, کہ جو ہے اس کے فیول پہ ٹیکسز کتنے لگ رہے ہیں. دوسری بات, گورنمنٹ جو ہے پولوشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے اگر جو ہے کیا کرتی ہے, کوئی ایکشنز لیتی ہے, تو پھر جو ہے کیا ہوگا کہ وہ جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں, تو ان کے لیے تو ان کو لوریز چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ لوریز جو ہیں کیا ہوں گی, ایسی ہونی چاہیے جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہونی چاہیے, جو زیادہ پولوشن کریٹ نہ کرتی ہو. پھر جو ہے آپ کے پاس کنجیشن چارجز ان سٹیز. کنجیشن چارجز سے مراد کیا, آپ کے پاس سٹی میں جو رش ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ہے ٹریفک میں گاڑیاں رکی ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے جو اس کی کاسٹ وغیرہ انکر ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر جو ہے پولیٹیکل نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا, اب پولیٹیکل میں یہ لیگل کا بھی ذکر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے اس میں ہم ٹیکسز وغیرہ کا بھی ذکر کریں, کنفیوز نہیں ہونا. کہ اگر جو ہے پلان کر لیتی ہے گورنمنٹ کہ آپ کے جو ہے روڈز بنائے جائیں کہ نئے, تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے جو ہے اسٹرائکس وغیرہ ہیں, روڈز بند ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے کمپنی پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے, کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن رک جائے گی, کیونکہ جب اسٹرائکس ہیں, سڑکیں بند ہیں, تو پھر تو موومنٹ نہیں ہو سکتی. آپ نے ان چیزوں کو انالائز کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد جب ہم اکنامک کی بات کرتے ہیں, پی تو ہو گیا ہمارا, اب ہم ای کا ذکر کر رہے ہیں. تو اکنامک میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اکانومی کیسے جا رہی ہے. ہمارے ملک میں انفلیشن چل رہا ہے, ہمارے ملک میں جو ہے اکانومی ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے, ڈپریشن سچویشن چل رہی ہے. آخر ملک میں ہماری سچویشن کیا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے ملک کی اکانومی سلو ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ملک میں ٹریڈ پروموٹ نہیں ہو رہی, آپ کے ملک میں جو ہے ٹریڈ بہت سلو چل رہی ہے. پھر اگر آپ کے ملک میں جو ہے کیا ہو رہی ہے کہ فیول کی پرائسز جو ہے
ان کی موومنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کبھی کم ہونا، کبھی زیادہ ہونا، زیادہ ہو رہی ہے، تو بہت بڑے بڑے اسٹیپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. آپ نے ایک بندے کے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو سامان جو ہے لٹ سے 10,000 میں پہنچائیں گے. اس وقت فیول کی پرائس جو ہے 100 تھی، ایک دم سے فیول کی پرائس جو ہے 110 115 ہو گئی. تو اب تو آپ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، تو اب آپ جو ہے اس کو اس پہ ٹرانسفر تو نہیں کر سکتے. تو آپ نے پہلے سے ہی ان چیزوں کا جو ہے انالیسس کرنی ہوتی ہے کہ فیوچر میں کس قسم کی سچویشن چلے گی، ہمیں اس کو اوور کم کیسے کرنا ہوگا. اس کے بعد کہتا ہے کہ موسٹ ہالورز جو ہوتے ہیں وہ جو ہے بورنگ کرتے ہیں ٹرکس کی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیں تو ٹرک وغیرہ کے جو ہوتے ہیں باہر کنٹریز میں، تو وہاں پہ وہ بورو کرتے ہیں ٹرکس کے لیے، خریدنے کے لیے پیسے بورو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کے پاس جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے پیمنٹ زیادہ دینی پڑ رہی ہے، کہ اگر انہوں نے جو ہے جب لون کیا تھا تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے تب 10% تھا، ابھی جو ہے دوبارہ وہ اور لون لے رہے ہیں دوسرا ٹرک لینے کے لیے، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے اب 14% ہو گیا. تو وہ جو ہے ان کے لیے مہنگا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو اب جو ہے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے ایک نئی جو ہے لاری کو پرچیز کرنے کے لیے. تو اس کے سے کیا ہو جائے گا، وہ جو ہے لاری نہیں خرید سکیں گے. جب لاری نہیں خرید سکیں گے تو بزنس کو کیسے چلائیں گے وہ. پھر اس کے بعد ہماری تھرڈ چیز آ جاتی ہے، ای بھی کور ہو گیا، ایس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوشل. اب سوشل میں ہم بات کریں تو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کہتا ہے کہ آپ کے جو ہے سوسائٹی میں کتنے جو ہے ٹریفک جیمز ہو رہے ہیں، کتنے جو ہے موسٹلی کارز یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کتنے جو ہے آپ کے جو لوگ ہیں وہ جرنیز پہ، لانگ جرنیز پہ جانا پسند کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے. کتنا جو ہے آپ کے لانگ روٹس پہ جو ہے ٹریفک کی ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو. پھر آپ کے پاس جو ہے لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لاریز وغیرہ سے تنگ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو رنگ روڈ بنایا گیا، ٹھیک ہے، کیوں بنایا گیا؟ تاکہ آپ کے جو ہے جو مین یونیورسٹی روڈ ہے وہاں پہ لوگ اس کے ٹریفک کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ایریا میں جو ہے لوگ سیفٹی کانشیس زیادہ ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اسپیڈ کی وجہ سے مسئلے بنے ہمارے، یا جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں بین کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس روٹ پہ نہیں جانا کیونکہ لوگ جو ہے یہاں پہ ڈسٹرب ہوں گے، ٹریفک کا ایشو بنے گا. تو آپ نے اس چیز کو انالائز کرنا ہوتا ہے. پھر ہمارا ٹی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیکل، کہ آپ کے پاس جو ہے ٹیکنالوجیکل چینجز کیسے آ رہی ہیں. آپ کے ملک میں جو ہے جو باہر کی کنٹریز کی اگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو روٹس ہیں ان کی پلاننگ سافٹ ویئر کیسے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہاں پہ جو ہے تمام کے تمام ٹریکس اور ان چیزوں کا سسٹم جو ڈیفائن کیا جاتا ہے، کیمراز انسٹال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی پی ایس سسٹم، اور یہ سب کچھ جو ہے کیسے کام کرتا ہے. گورنمنٹ اگر جو ہے کوئی ایسی پالیسی بنا لیتی ہے کہ جس میں وہ کیا کرتی ہے کہ جو ہے ایسی ڈیوائسز آپ کو دیتی ہے کہ اب آپ نے اپنی گاڑیوں میں انسٹال کرنا ہوگا تاکہ جو ہے چوری کے چانسز کم ہو جائیں، یا بینکس آپ کے پاس جو ہے ٹریکرز وغیرہ کا سسٹم لگاتی ہے. تو وہ سارے کے سارے جو ہے چیز اس میں آ جاتی ہیں. اکثر جو ہے باہر کی کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے گاڑیوں میں ڈیوائسز انسٹال کی جاتی ہیں جو ان کی آئیڈل ٹائمنگ بتاتی ہے کہ یہ جو ہے بس جو ہماری لاری تھی یہ کتنے گھنٹے رکی رہے. ہمارے ہاں تو اتنا وہ نہیں ہوتا، بس جو جب جہاں اس کی جو ہے ضرورت ہو وہ رک جاتا ہے، یا اپنے اسٹاپ پہ رک جاتا ہے، یا بس جہاں نیند آ گئی تو وہ رک گیا. اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ڈیلیز آ جاتے ہیں، لیکن باہر کی کنٹریز میں سب کچھ کیلکولیٹڈ چلتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ کمپٹیشن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو ہے کمپنی سے متعلق جو ہے اور کتنے رائولز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے جو ہے کیا کر رہی ہیں ڈیلنگز، اور اس پہ افیکٹ کر رہی ہیں. آپ کے پاس جو ہے سبسٹیچیوٹس کتنے ہیں. لیٹ سے لوگ جو ہے لاریز کی جگہ پہ اب اگر جو ہے سامان منگواتے ہیں تو وہ ریل گاڑی کے تھرو منگواتے ہیں یا پلین کے ذریعے سے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے کنٹری میں اور کتنے جو ہے مزید نئے ایسے جو ہے بزنس مینس آ سکتے ہیں جو آپ کے جو ہے مارکیٹ کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے انالائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے ہر طرح سے ہماری بزنس پہ افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے پروفٹس جو ہے جو ہم میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا ایم ہوتا ہے وہ جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے. کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چینج ہو جاتی ہے یا کوئی بھی چیز میں جو ہے جو ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے تھوڑا سا الٹریشن لے کر آ جاتی ہے،
اس کو ماڈیفائی کر دیتی ہے تو ہمیں جو ہے اپنے بزنس کو اس کے اکارڈنگلی چینج کرنا پڑتا ہے. تو وہ چینج جو ہے ہمارے لیے تھوڑا سا کاسٹلی ہو سکتا ہے، ہمیں جو ہے اس لیے ان چیزوں کو انالائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے پیسٹ کے بارے میں تھا جو ہم نے اوور آل ذکر کیا. اب ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارا مین کنسرن ہے جو اس چیپٹر کا، وہ ہے ہمارے پاس پولیٹیکل سسٹمز اینڈ گورنمنٹ پالیسیز. ٹھیک ہے، کہ جو ہمارا دوسرا پورشن آ جاتا ہے کہ ہم نے پہلے انوائرمنٹ کو دیکھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پولیٹیکل سسٹم کیا ہے اور گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے بریک کر کے 3 حصوں میں. کہتے ہیں کہ a set of institutions, political organizations and interest groups. کہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے سیٹ آف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، سیاسی جو ہے اور تنظیمیں ہوتی ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن، اینڈ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹ سے ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے جو گروپس جو کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے پالیسیز کو افیکٹ کرتے ہیں، پالیسیز کو جو ہے چینج کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لابی گروپس. اینڈ دوسرے پارٹ میں کہا کہ اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دیم، اور پھر ان تینوں کے درمیان جو ہے جو تعلق ہوتا ہے، اینڈ دا رولز اینڈ نارمس دیٹ govern their functions such as constitution and election law. اور پھر وہ رولز اور وہ طریقہ کار، ٹھیک ہو گیا، وہ نظم و ضبط جس کے ذریعے سے یہ فنکشنز پرفارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ آپ کے پاس جو ہے پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، وہ 3 جو ہے ادارے یا جو ہے مین کمپوننٹس، جس میں ہمارے پاس جو ہے ادارے آ جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ہے پولیٹیکل تنظیمیں آ جاتی ہیں، اور جس میں ہمارے پاس پریشر گروپس آ جاتے ہیں جو ہمارے فیصلوں کو افیکٹ کرتے ہیں. ان تینوں کے درمیان جو ریلیشن شپس ہوتا ہے اور اس کو چلانے کے لیے جو ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز بنائی جاتی ہیں، جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جو طریقہ کار واضح کیا جاتا ہے، اس کو ہم پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہو جاتا ہے، آئین ہو جاتا ہے، یا جیسے ہم جو ہے الیکشن کے لا کی بات کرتے ہیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے بتاتا ہے کہ آپ کی جو ہے کوئی پارٹی سلیکٹ ہوگی تو کیسے سلیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے کتنے لوگ اس کے جو ہے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، کتنے لوگ جو ہیں ان کے پاس کتنی سیٹس ہونی چاہیے، وہ سارے کے سارے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ کیا ہے بیسیکلی، وہ یہی چیز بتاتی ہے کہ یہ جو ہے آپ نے کس طریقے سے اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے. سو کہتا ہے کہ جو ہے there are 3 levels of political system that organization have to take account of. سو 3 قسم کے پولیٹیکل سسٹم ہوتے ہیں جن کو جو ہے آپ کے آرگنائزیشن نے دیکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلا جو آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ ہے گلوبل. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو گلوبلی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بیٹھا ہوا ہے، یورپین یونین بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ آپ کی تجارت اور ان چیزوں کو انالائز کرتی ہے. آپ کی جو ہے کس طریقے سے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کر رہے ہو، کس کنٹری کے ساتھ کر رہے ہو، کون سے رولز اینڈ ریگولیشن کے بیسس پہ کر رہے ہو، ان چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے. آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اپنے ملک کی لیول پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیپ وائز لے کر گئے انٹرنیشنل، پھر جو ہے نیشنل، اور پھر لوکل کی بات ہوئی کہ نیشنل لیول پہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، جو ہم پڑھیں گے، جو ہمارا مین کنسرن ہے کہ آپ کے ملک کی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ نے جو بنائی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. اور تھرڈ آپ کی جو لوکل باڈیز آ جاتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں، کونسلز آ جاتے ہیں، ان کے کیا طریقہ کار ہے. سو یہ چیزیں آپ کو انالائز کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارا جو میجر کنسرن ہے وہ نیشنل لیول کے ساتھ ہے، جس کو جو ہے ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، جس میں کہتا ہے کہ سورسز آف لیگل اتھارٹی انکلوڈز دا فالوئنگ. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو سورسز ہیں لیگل اتھارٹی کے، اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں پہلی چیز کہتے ہیں سپرا نیشنل. سپرا نیشنل سے ہمارا مراد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو ہائی لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے گلوبلائز کا ذکر کیا، تو آپ کے پاس جو پاورفل جو ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں. آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کون پالیسیز بنا کے دیتے ہیں، کون آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. تو جس میں ہم بات کر لیتے ہیں یو این ریزولوشن. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن جو آپ کے جو ہے رولز وغیرہ ریزولوشنز پاس کرتا ہے، قرارداد وغیرہ منظور کرتا ہے کہ کیسے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، کس طریقے سے جو ہے ملک جو ہے آپس میں جو ہے منظم طریقے سے چلیں گے، کس طریقے سے ان کی پالیسیز جو ہے چلیں گی، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے جو ہے انٹرنل افیئرس میں جو ہے بات نہیں کریں گے، ان کی جو ہے کس طریقے سے جو ہے یہ وار وغیرہ کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے. پھر انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹس
یورپین پارلیمنٹ اور یورپین کورٹس وغیرہ آپ کے پاس جو ہے بنائے گئے ہیں، وہ سپر نیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں. نیشنل پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ملک کے جو ہے جو اپنا قانون وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو کہتا ہے کہ ایکٹس آف پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے فالو کیا جاتا ہے. آپ کے پارلیمنٹ میں جو ہے بل پاس ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے اور قانون میں جو ہے قانون نیا آپ پہ لاگو کیا جاتا ہے. تو آپ کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر جیسے آپ کی جو عدالتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے سپریم کورٹ ہے پاکستان کا، یہاں تو یو کے اور اس کا ذکر کیا یو ایس کا، ہمارا اپنا بھی جو ہے سپریم کورٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اور اس قسم کے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، یہ آپ کے پاس کورٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شامل ہو جاتے ہیں. آپ کے ملک میں ڈفرینٹ قسم کی عدالتیں ہیں، وہ شامل ہو جاتی ہیں. ریجنل لیول پہ آپ کے جس طریقے سے کہتا ہے کہ ریجنل فیڈرل گورنمنٹ، ویلش اسمبلی ان یو کے، اسٹیٹ گورنمنٹ ان یو ایس اے، لوکل کاؤنسلز تھرو دا یوز آف بائی لاس. ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ہے جو اپنے لوکل ادارے ہوتے ہیں، وہاں پہ جتنے آپ کے پاس جو ہے عدالتیں وغیرہ کا سسٹم ہے، وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو لوکل کاؤنسلز ہیں، ان کے لیے جو قانون وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی بائی لاس. ٹھیک ہے کہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ لوکلی کس طریقے سے آپ کا جو ہے سسٹم چلے گا، کیسے آپریٹ ہوگا. تو یہ آپ کے پاس شامل ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اس میں کوشچن آ جاتا ہے جو ہے کہتا ہے کہ ہاؤ کین گورنمنٹ افیکٹ این آرگنائزیشن. کہ ہم نے جو ہے یہاں پہ تو بات کر لی کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈفرینٹ ادارے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لیولس پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، یا جو آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، اور آپ کے لوکل لیول پہ یا ریجنل لیول پہ. تو اب ان کا افیکٹ ایک آرگنائزیشن پہ کیسے پڑتا ہے، جو ہمارا مین کنسرن ہے کہ اگر آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے، آپ نے ڈیولپ کر لیے، تو آپ جو ہے اب پولیٹیکل جو ہے اور لیگل افیئرس کو کیسے دیکھو گے، آپ کو جو ہے کس طریقے سے وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ جو ہے گورنمنٹ کی پالیسیز آپ کو کیسے افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ گورنمنٹ جو پالیسیز بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، کسی پہ جو ہے اس کا بالکل افیکٹ ہی نہیں پڑ سکتا. جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی جو ہے گورنمنٹ کہہ دیتی ہے لیٹ سے کہ جو بھی ادارہ کھلے گا، اسکول وغیرہ اوپن ہوں گے، وہ کیا کریں گے کہ جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹس میں سینیٹائزرس کے جو ہے مشینز انسٹال کریں گے کہ جب اسٹوڈنٹ انٹر ہوں گے تو وہ جو ہے اس مشین کے تھرو سے گزریں گے اسکول میں. اب گورنمنٹ نے پالیسی بنا لی، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کہ اسکول والوں کے لیے تو پرابلمٹک ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کا تو کاسٹ بڑھ گیا، تو ان پہ نیگیٹو افیکٹ پڑا. جو اس کا بزنس کرتے ہیں ان پہ پازیٹیو افیکٹ پڑا، وہ اپنی پروڈکشن کو زیادہ کر لیں گے. اور جو اور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو اس قسم کے طبقے ہیں جو اسکول وغیرہ میں جن کے بچے وغیرہ جاتے نہیں ہیں، وہ اس ایج سے نکل چکے ہیں، ان پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے ہم لوگ ہیں، لیٹ سے جو بچے وغیرہ اسکول بھجواتے ہیں، ان پہ بھی افیکٹ پڑے گا، کیونکہ ان کی جو ہے کاسٹ انکریز ہو جائے گی، ان کی جو ہے فیسز بڑھ جائیں گی. تو کیا ہو رہا ہے کہ آرگنائزیشن پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہے اور اس کے کسٹمرز پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہے. تو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ایک طرف کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو دوسری طرف وہ دوسروں کے لیے نیگیٹو افیکٹ کر سکتی ہے. تو کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی پالیسی جو ہے 100% سب کے لیے فائدہ ہو. کوئی نہ کوئی جو ہے آرگنائزیشن اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں کون کون سی پالیسیز آ جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ کی ہے ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز وغیرہ کیسے افیکٹ کرتی ہے. تو اب جیسے کہتا ہے کہ ہاؤسنگ ہے، تو گورنمنٹ جیسے عمران خان نے اعلان کیا کہ جو ہے گھر بنائے جائیں گے غریبوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب گھر بنانے کے جب انہوں نے اعلان کیا تو کیا ہوا کہ کنسٹرکشن والوں کے لیے فائدہ ہوا. ٹھیک ہے کہ کنسٹرکشن والی کمپنیز کے جو ہے جن کو کانٹریکٹ مل گیا، وہ مزے کریں گے، اس گھر کو بنائیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے منظور ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اب ایک یہ جو ہے زمین تھی، اب یہ جو ہے ہم نے کیا کر دی ہاؤسنگ سوسائٹی کو دے دی، یا جو ہے وہاں پہ وہ پلاٹنگ کر لیتے ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو ڈیفائن کر دیتی ہے گورنمنٹ کی، یہاں پہ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جائے گی گورنمنٹ امپلائز کے لیے. تو اب اس سے کیا ہوگا، جتنے بھی کنسٹرکشن والے ہیں ان کو اپرچونیٹی مل گئی. ٹھیک ہے، کرائم ہو گیا کہ جو ہے گورنمنٹ کیا کر لیتی ہے کہ جو ہے نئے رولز ریگولیشن پالیسیز بنا لیتی ہے کہ وہ جو ہے کیا کرے اپنی سیکیورٹیز کو امپروو کریں. جیسے ہمارے یہاں بیک جب ٹیررزم ایکسٹریم پہ تھی، تو گورنمنٹ نے کیا کیا، کہا کہ اسکولز وغیرہ میں آپ کو کیمراز انسٹال کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے خاردار تاریں لگانی پڑیں گی
کہ جو ہے سیکیورٹی کا فل انتظام کرنا ہوگا، سیکیورٹی گارڈ ہونا چاہیے. تو اب یہ کیا تھا؟ گورنمنٹ کی پالیسی تھی اگینسٹ کرائم کنٹرول. پھر ایجوکیشن، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو ہے ایجوکیشن ریلیٹڈ کوئی پالیسی بن جاتی ہے. ایچ ای سی کہہ دیتا ہے کہ جی اب آپ نے جو ہے کیا کرنا ہوگا کہ جتنے بھی جو ہے ایم ایس والے تھے، جنہوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے، وہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا کریں گے؟ اب یہ ٹیسٹ کلیئر کریں گے. تو اب وہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی ادارہ بھی تو بنایا جائے گا جو ٹیسٹ بنائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو فائدہ ہوا کہ ٹیسٹنگ ایجنسیز بننا شروع ہو گئی، جیسے این ٹی ایس وغیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو ہو گئی، تو اب جو ہے امپلائرس کے لیے جو ہے آسانی ہو گئی کہ ان کو جو ہے اسپیشلائز لوگ ملنا شروع ہو گئے، اسکلڈ لوگ ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ ایجوکیشن سب کے لیے کامن ہو چکی ہے، آسان ہو چکی ہے، ہر بندہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. ڈیفینس سسٹم میں کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو آرمز بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو رائول ہے یا جو ہمارا جو سائڈ پہ کنٹری ہے انڈیا، وہ کیا کر رہی ہے کہ جو ہے بلائنڈلی آرمز وغیرہ مینوفیکچر کرا رہی ہے، باہر سے منگوا رہی ہے. جیسے جو ہے آپ کا سعودی عرب وغیرہ ہو گیا، وہ باہر سے جو ہے یو ایس سے جو ہے آرمز خرید رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ جو یو ایس کے مینوفیکچررز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس قسم کی جو ہے پالیسی آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بین لگا دیتی ہے، پابندی لگاتی ہے کہ اب جو ہے اس کنٹری کو جو ہے آپ نے اسلحہ نہیں دینا، تو پھر پرابلم بن سکتی ہے. آپ کے ملک میں اگر کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے اس دفعہ بجٹ انکریز کر دیا ڈیفینس کے لیے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے ملک میں جو یہ ویپنس وغیرہ بناتے ہیں، یہ انڈسٹری جو ہے وہ پروموٹ ہوگی. ٹھیک ہے، ہیلتھ کیئر، کہ آپ کے پاس جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن، اور ہیلتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے ہیلتھ پہ امپورٹنس بھی بہت جو ہے بہت ضروری ہے، اس پہ بھی امفیسائز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو ہے جیسے ہیلتھ کارڈ بنایا گیا. ٹھیک ہے، کہ اب آپ کے جو ہے اتنے لمٹ تک آپ جو ہے اپنے ہیلتھ وغیرہ کا وہ کر سکتے ہو، کوریج کر سکتے ہو. آپ کی جو ہے تھوڑا سا غریبوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ جو ہے کس طریقے سے اپنا علاج وغیرہ کرائیں گے. تو اب یہ ہیلتھ کیئر پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہے کیا کرے گی کہ اگر کوئی نئی میڈیسنز وغیرہ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹس ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ہے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز گورنمنٹ وہی بناتی ہے، پالیسیز بناتی ہے، تو وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس پہ بھی. اور جو مینوفیکچرز ہیں جو اکوپمنٹس کو بناتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سینیٹائز، ابھی جو کرونا وائرس ڈیٹیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہو کے ڈیوائسز، وہ سارے کے سارے کیا ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے اس کو پروڈیوس کریں گے، اور پھر تمام جو ہے ہاسپٹل وغیرہ میں ہونے چاہیے، وہ موجود ہونی چاہیے ڈیوائسز. تو کیا ہے کہ کون اس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ وہی جو پروڈیوسرز ہیں، وہ جلدی جلدی کیا کر رہے ہیں، ڈیوائسز بنا رہے ہیں تاکہ ملک کی نیڈ کو پورا کیا جا سکے. پھر آپ کے پاس انرجی کی پالیسیز آ جاتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں کس طریقے سے بجلی جنریٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے، پانی سے بنائی جائے گی، ہوا سے بنائی جائے گی، یا نیوکلیئر سے بنائی جائے گی. وہ پالیسیز وغیرہ اگر بنائی جاتی ہیں، تو اگر آپ کے ملک میں جو ہے سولر پلیٹ سے سارا کے سارا سسٹم ڈیولپ کیا جائے، تو اس سے آپ کی جو ہے بجلی جو ہے سستی ہو سکتی ہے. اگر آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر اور ان سورسز سے کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے دن بہ دن ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا ہو رہی ہے کہ کاسٹ آپ کی انکریز ہوگی. پھر ہم نے کہا کہ انوائرمنٹل ہو گیا، کہ آپ کے پاس اس قسم کی گیسز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ریڈیشن ایفیکٹس جو آپ کے واٹر ویپر، اوزون لیئر، اس سے جو ہے آتے ہیں، وہ جو ہے کمپنیز کو افیکٹ کر سکتی ہیں. کمپنیوں کی جو دھواں ہے اس سے کیا ہو رہا ہے، اوزون لیئر آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے. تو اگر گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ اب آپ نے جو ہے اپنے جو ہے پولوشن کو ریڈیوس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ انوائرمنٹل کے لیے تھریٹ ہو رہے ہو، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، نئے سسٹمز لگانے پڑیں گے، مشینری کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا جو لیس پولوشن کریٹ کریں. فارمنگ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس فارمرز ہیں، جو ان پہ گورنمنٹ کیا کر دیتی ہے، ان کو سبسڈی دینا شروع کر دیتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے جو فارمرز ہیں وہ اپنی پروڈکشن کو انکریز کرے فارمنگ کی، تو اس کے پاس تو پیسے اتنے نہیں ہوتے فارمرز کے پاس کہ وہ جو ہے نئی ٹیکنالوجی جو ہے فرٹیلائزرز خرید سکیں، یا جو ہے ڈیوائس آلات خرید سکیں، یا جو ہے ٹریکٹرز وغیرہ خرید سکیں. تو گورنمنٹ کیا کرتا ہے کہ ان کو سبسڈی دے دی کہ کچھ اماؤنٹ جو ہے ایکسٹینڈ تک ہم پے کریں گے، کچھ آپ پے کرو، اور اپنے جو ہے پروڈکشن کو انکریز کرو. پھر ٹاؤنس کی پلاننگ آ جاتی ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے آپ کے جو نئے ٹاؤنس بنائے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ کیسے بنائے جائیں گے، بزنس لوکیشنز کیا ہوں گی، ٹھیک ہے، اس میں فیکٹریاں ہوں گی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اگر فیکٹریاں ہوں گی تو وہ کہاں پہ بنائی جائیں گی، گھر آپ کے پاس کیسے بنایا جائے گا، جیسے پی ڈی اے کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، تو اس قسم کا سسٹم ہو گیا، ڈومیسٹک ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے گھریلو سسٹم وغیرہ کیسے ہوں گے، آپ کے جو لوکل بزنسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے میں رول پلے کریں گے، کیسے جو ہے اپنے سسٹم کو امپروو کریں گے، اور کیسے جو ہے نئے ایسے بزنس اسٹیبلش کیے جائیں گے جو لوگوں کو جو ہے اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دے گی۔ اور پھر آپ کے پاس فوراً آ جاتا ہے جسے ہم نے کہا پروٹیکشنزم آپ کے پاس بیسیکلی کیا ہے کہ جو امپورٹس اور ایکسپورٹ کا سسٹم ہے وہ کیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے، کیسے اس کو چلانا ہے، آپ کے جو ہے ملک جو تجارتی تعلقات ہیں وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں، جیسے کہتا ہے کہ آپ کے جو ہے ایران پہ جو ہے پابندی لگا دی کہ اس کو کوئی اسلحہ نہیں بیچے گا، تو اب کیا ہے کہ یہ ٹریڈ ریلیشنز ہیں جو آپ کو کیا تھا سپر نیچرل نے بتائے اور آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہو، تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے افیکٹ کرتی ہیں۔ لاسٹ میں آپ کے پاس دوسرا پوائنٹ اس کا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ لیجسلیشن، ٹھیک ہے، کہ جو ڈائریکٹلی آپ کے پاس قانون بنایا جاتا ہے وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کمپنیز نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ان قانون کو جو ہے پابند ہوتی ہے اور اس کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے، اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں ان کو جو ہے فائن کیا جا سکتا ہے، ان کی دکانیں بند ہو سکتی ہیں، انڈسٹری روکی جا سکتی ہے، بزنسز کو جو ہے وہ سٹاپ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس افیکٹ کرتی ہے، جس میں ہم نے کہا کہ لیجسلیشن کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا امپلائز کی پروٹیکشن، کہ امپلائز کی جو ہے سیفٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے، ڈیٹا پروٹیکشن، آپ کے جو آرگنائزیشن کے اندر انفارمیشن موو ہو رہی ہے وہ کیسے پروٹیکٹ کی جائے گی، آپ کے جو ورکرز ہیں ان کی ہیلتھ اور سیفٹی کے لیے جو ہے کیا کرنا پڑے گا، اور پھر کسٹمر کنزیومر جو ہے پروٹیکشن، کہ کنزیومر آپ کے پاس جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا کیا جائے گا۔ سو یہ آج کے لیے ہمارا ٹاپک تھا، ٹھیک ہو گیا، ہم نے جو ہے انشاءاللہ کل پھر ان کو ون بائی ون دیکھنا ہوگا۔